السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کو جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ آن لائن جاری ہے، تو چلے ہم اپنا آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، ربی زدنی علما۔ چلے ہم اپنا آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جو چیپٹر کا نیم ہے وہ ہے سورۃ الفجر، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم نے 20 آیات کا ترجمہ کر لیا تھا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کی آیات کا ترجمہ۔ 20 تک ہمارا ہو چکا تھا، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ہرگز نہیں، اذا جب دکتی برابر کر دی جائے گی، ارض و زمین دکن دکا کوٹ کوٹ کر، ٹھیک ہے؟ وجاء اور آئے گا یا جلوہ فرما ہوگا، ربو کا آپ کا رب، والملکو اور فرشتے، صفاً صفا قطار بنا کر، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے وجیہ اور لائی جائے گی، یومئذ اس دن، بجہنم جہنم، یومئذ اس دن، یتذکر سمجھ آ جائے گی، انسان کو، وَأَنَّ یہ کہ لہ ذکر اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ، مگر اب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ، یقول وہ کہے گا، یا لیتنی اے کاش، قدمت میں آگے بھیج دیتا، کچھ عمل نیک آگے بھیجے ہوتے، لی حیاتی اپنی آخرت کی زندگی کے لیے، ٹھیک ہے؟ فیومئذ لہٰذا اس دن، لا نہیں، یعذب عذاب دے سکے گا، عذابہ اس اللہ کے عذاب کی طرح، احد کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ولا اور نہ ہی، یوسکو باندھ سکے گا، وثاقہ اس کے باندھنے کی طرح، احدن کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ یا ایھا النفس اے نفس مطمئنہ، ارجی واپس چل، الی طرف، ربک اپنے رب کی طرف، راضیۃً تو اس سے راضی ہو، مرضیہ وہ تجھ سے راضی ہے، ٹھیک ہے؟ فادخلی تو شامل ہو جاؤ، فی میں عبادی میرے نیک بندوں میں، ٹھیک ہے؟ وادخلی اور داخل ہو جاؤ، جنتی میری جنت میں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک جو آیات ہیں ان کا آپ لوگوں نے ترجمہ یاد کر لینا ہے، اور آیت نمبر 20 سے لے کر آپ لوگوں نے آیت نمبر 22 تک جو ترجمہ وہ آپ لوگوں نے ایز اے ہوم ورک رائٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اس کی ایکسرسائز میں جو سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر تفصیلی جواب دے، اس کا جو جزء اے ہے کہ سورۃ الفجر کا تعارف اور خلاصہ بیان کریں، تو اس کو ہم نے ہاف کر لیا تھا، ہاف رہتا ہے جو ہم نے ابھی کر لینا ہے۔ چلیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ خلاصہ سورت کا جو فرسٹ پیراگراف تھا وہ آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ پیرا میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد معاشرے کی اخلاقی حالت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جب کوئی دولت ہو، جب کسی کو دولت ملتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں سمجھتے لوگ، جب کوئی رزق کی تنگی آتی ہے اس کو سزا نہیں سمجھتے، اس طرح اللہ تعالیٰ تو انسان کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ یتیموں اور مسکینوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ پرسان حال کا مطلب کیا ہے کہ جان حال وال پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ان کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جزا اور سزا کا بتایا گیا کہ کون سے لوگ جو آخرت کے دن کو مانتے ہیں، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، پھر ان کا بتایا گیا کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش میں نے اس دنیا میں اس کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی، اس دن کے لیے یعنی آخرت کے دن کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو آخرت کے دن کو مانتے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، اور ان کو کہاں داخل کر دیا جائے گا؟ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس طرح جو خلاصہ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، یعنی جو جزء بے کا جو ہاف کویسچن رہتا تھا ہمارا آنسر وہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد جو فرسٹ کویسچن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تفصیلی جواب جو اس میں ہے سورۃ الفجر کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں، تو اس کا جو آنسر ہے وہ آپ لوگوں نے خلاصہ صورت ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ صورت آپ لوگوں نے پہلے بھی کر لی ہے، تو اس طرح آپ لوگوں نے یہ سارا کام یاد کر لینا ہے، جو ہوم ورک ہے وہ اسکول ٹائمنگ کے اندر ہی اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔